بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستی اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ پاک بڑی محبت کرتا ہے۔ بے شک مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ مسکرائیں کہ زندگی ابھی باقی ہے۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ لوگوں کو جتنی مرضی وضاحتیں دے دیں، جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ ایک بات تو سچ ہے، اگر کسی نے ہر دکھ درد میں ساتھ دیا ہے تو وہ صرف موبائل ہے۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ غرور اچھا نہیں کسی بھی شے پہ۔ یہاں جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم ان کی حقیقت سے انجان ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم سے بہتر ان کی اصلیت اور حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کرتی، اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہے جس کے آگے وہ بیکار ہے۔ قابل غور بات ہے۔ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ جو بندہ صرف اتنا بھی سوچنے لگے کہ کیا ملے گا جھوٹ بول کر، تو وہ سمجھ جائے کہ اس کی سمت صحیح ہے۔ اللہ اس پر مہربان ہے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل ہوتی ہے۔ اخلاق ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ جڑے ہوئے رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے اپنی ٹوٹ پھوٹ کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہ تھا۔ ہر پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس وقت تک صبر پہ اجر ملتا رہتا ہے۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو دل کو حسد سے پاک رکھو۔ بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اس کے اچھے نصیب کی دعا کرو۔ آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ انسان کو اپنے آپ سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کی بے بسی پر مت ہنسو، کل یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔
مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ میرے اللہ ہر پل بس اپنا ہی محتاج رکھنا۔ عزت ایک گناہ گار تحفہ ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے نہ رکھیں۔ عزت ایک مہنگا تحفہ ہے، انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ بے شک نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ تم بڑوں کی عزت کرو، چھوٹے تمہاری عزت کریں گے۔ گھوڑا صرف اس وقت بزدل ہو جاتا ہے جب اس کا سوار بزدل ہو۔ کسی کو آسانی سے نہ مل جانا ورنہ لوگ سستا سمجھ لیتے ہیں۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو کیونکہ عنقریب یہ چلی جائے گی۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ یا اللہ ہمارے دل کو ہمیشہ ایمان سے آباد رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے میرے اللہ، تو مجھے ایسا بنا دے کہ کسی کو مجھ سے کوئی گلہ نہ رہے، آمین۔ عنقریب اللہ تنگی و دشواری کے بعد آسانی پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ ہر وہ راستہ جو رب تک لے جائے اسے تھامے رہیں۔ اللہ سے رشتہ جوڑ لو، تم سب ٹوٹے رشتے جڑ جائیں گے، تو سب ٹوٹے رشتے جڑ جائیں گے۔ رب کی طرح کوئی بھی آپ کو سمجھ نہیں سکتا، یہی سچ ہے۔ نماز نیند سے بہتر ہے، اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو کیونکہ وہ زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ تتلیاں پھولوں سے زیادہ حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے کیے جاتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان چاہے جتنا مرضی خوبصورت ہو، اہمیت اخلاق کو دی جاتی ہے۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیر اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ جو خود سے محبت نہیں کرتا اس کو دنیا کے سارے لوگوں کی محبت مل جائے تب بھی وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ ہر ایسا کام کرنے سے اجتناب کریں اس کے شروع میں آپ بسم اللہ اور آخر میں آپ الحمدللہ نہ پڑھیں۔ چھوٹی سی چیز ہے رویہ، لیکن بڑا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ قابل غور بات ہے یہ۔ دعا دینا سیکھیں، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیں، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیں۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ جس کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے اس پر ایمان لانے والا ناشکرا اور نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ زبان صرف الفاظ کہتی ہے، لہجہ سچ بولتا ہے۔ میرے رب کے فیصلے میری خواہشات سے بہتر ہے، یقیناً بہتر ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہے، لیکن بہادر انسان کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ قابل غور بات ہے یہ۔ زندگی کی کسی لمحے میں اگر آپ کو لگے کہ آپ تنہا ہو، آپ اپنا درد کسی سے نہیں کہہ سکتے، تو سنو، آسمان کی طرف دیکھ لینا۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ دل کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر ہے۔ یا اللہ ہمارے ہر
انشاءاللہ کو الحمدللہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک پہنچائیے۔ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضی ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سکت نہیں رکھتے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ نیک ضرور بنو مگر اتنے بھی نہیں کہ دوسرے لوگ گناہگار نظر آنے لگے۔ صرف ہاتھ دھونے کے بجائے مکمل وضو کر لیا کریں، جراثیم کے ساتھ گناہ بھی دھل جایا کریں گے۔ اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں، وہی لوگ دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ کچھ ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔ آسانیاں تقسیم نہ کی جائیں تو مشکلیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں ذہنی فتور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ جتنا دریاؤں میں پانی اور آسمان پہ ستارے ہیں، اللہ کریم اتنی خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دے۔ اللہ آپ کو اپنی ذات کے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے، ہمیشہ کھلتے پھولوں کی طرح رہیں۔ وہ ضرور بدلے گا تقدیر، وہ میرا بھی تو رب ہے۔ تم اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں، خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ جہاں جلے گا وہی روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ میرا واسطہ اور رابطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ میں تیری مخلوق کا محتاج نہ رہوں، آمین۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ مجھے میرا اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اولاد کے لیے باپ وہاں ہاتھ پھیلا لیتا ہے جہاں وہ پاؤں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ پاک محتاجی سے بچائے، آمین۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ۔ بے شک ناشکری زوال کا سبب اور استغفر اللہ سر بلندی کا وظیفہ ہے۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ جب تک غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے بہتر تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔
मगर कुछ बातें समझाने की बजाय खुद पर बीत जाने पर समझ में आती हैं। किसी के साथ हमेशा रहना चाहते हो तो उससे थोड़ा दूर रहो। अपनी मर्जी से 2-4 कदम चलने दे। जिंदगी हम तेरे कहने पे चले हैं बरसों। जितनी जिम्मेदारी से लोग उल्टी जूती को सीधा करते हैं, अगर खुद को सीधा कर लें तो दुनिया जन्नत बन जाएगी। कुछ रिश्ते अल्लाह ताला खुद ख़त्म करवाता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का अखलाक बोलता है और किसी की जुबान बोलती है। सुकून हो आपके दिल में इस तरह फूलों में होती है खुशबू जिस तरह। खुदा आपकी जिंदगी में इतनी खुशियाँ लिख दें, आसमान से बारिश होती है जितनी और जिस तरह। आमीन। अच्छे लोग सड़क के किनारे लगी उन रोशनियों की मानद होते हैं जो फासले कम तो नहीं करते मगर सफ़र आसान ज़रूर बना देते हैं। दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं, कुछ बुरे वक्त में बदल जाते हैं और कुछ बुरे वक्त को बदल देते हैं। जब तक ताकत और इख्तियार हो अल्लाह की मखलूक पर एहसान करो और आसानियाँ पैदा करो, क्योंकि इंसान की ताकत और इख्तियार हमेशा बाकी नहीं रहते। पल भर की भी तन्हाई आपको नसीब ना हो, कोई भी गम कभी भी आपके करीब ना हो। खुदा आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ लिख दें कि आपसे बढ़कर कोई खुश नसीब ना हो। अच्छे लफ्ज़ तख्लीक करने के साथ अच्छे रवैये भी तख्लीक करने चाहिए। लफ्ज़ किताबों में ज़िंदा रहते हैं, रवैये दिलों में ज़िंदा रहते हैं। लोग चाय की पत्ती की तरह होते हैं जिन्हें जब तक गर्म पानी में ना डालो पता नहीं चलता कि उनका असर रंग क्या है। जिंदगी एक खेल है जिसमें आप खिलाड़ी भी हो सकते हैं और खिलौना भी। गुनाहगार शख्स की आजिज़ी इबादत गुजार शख्स के गरूर से कहीं बेहतर है। जिंदगी के हर मोड़ पर जहां इम्तिहान होते हैं वहीं अल्लाह की मदद भी मौजूद होती है। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दें, क्योंकि जिसने जितना साथ निभाना है वो सिर्फ उतना ही साथ निभाएगा। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं सिवाय अल्लाह की ज़ात के। वही मेरा रब है, वही मेरा सब है। तुझ पे अंधा यकीन है मौला, इसलिए खुशगुमान रहता हूँ। हुक्म तो नफ्स मारने का था, लोगों ने ज़मीर मार दिए। अल्लाह वसीले ऐसे बनाएगा कि तुम हैरान हो जाओगे। किसी को माफ़ करने के लिए उसकी रूह के निकलने का इंतज़ार ना करें। लोगों की नज़र में खामोशी अना है, अल्लाह की नज़र में खामोशी सब्र है। नेमत शुक्र चाहती है और मुसीबत सब्र चाहती है, जबकि गुनाह इस्तग़फ़ार का मोहताज होता है। बस जिसने सब्र शुक्र और इस्तग़फ़ार अपना लिया उसने कामयाबी हासिल कर ली। इबादत का कोई उसूल नहीं है, वो हर इस आवाज़ को सुनता है जो मुखलिस दिल से निकली हो। बेशक अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। हर गुमशुदा चीज़ वहाँ से ही मिलती है जहाँ वो खोई होती है, सिवाय एतबार के। जहाँ वो खो जाए वहाँ से कभी नहीं मिलता। यकीन मानिए फजर की नमाज में पूरे दिन का सुकून है। रब को सुनाया करो हाले दिल, दुनिया वाले तो रुस्वा कर देते हैं। जिंदगी में कोई ना कोई हार तो ऐसी होती है जिसके बाद कुछ भी जीतने का दिल नहीं करता। जिंदगी एक सफ़र है, मगर अक्सर लोग जिंदगी को मंजिल समझ लेते हैं। रात के अंधेरों को दिन के उजाले में तब्दील करने वाले ऐ मेरे अल्लाह, हमारे दिल के अंधेरों को भी अपने फजल के उजालों में बदल दे।
آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر اے اللہ جن کے دل مطمئن ہیں، جن کے سینے کشادہ ہیں، جن کے راستے روشن ہیں اور جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آمین۔ مجھے ہر اس شخص اور چیز سے دور رکھ میرے مالک جو مستقبل میں میرے لیے دکھ اور پریشانی کی وجہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک نے اگر کسی کے دل میں تمہاری چاہت کا بیج بو دیا ہے تو اس چاہت کو تم تک پہنچانے کے راستے بھی بنائے ہیں۔ دل کے راستے تک وہ پہنچ گیا ہے تو انشاءاللہ نصیب تک بھی پہنچ جائے گا۔ مستقل کون رہتا ہے؟ انسانوں میں روایت ہے چھوڑ جانا۔ بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے تم اسے جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ چہرے خوبصورت ہوں یا نہ ہوں، الفاظ ہمیشہ خوبصورت رکھو، کیونکہ لوگ چہرے بھول جاتے ہیں مگر الفاظ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ قابل غور بات ہے یہ۔ بازار سے سب کچھ مل جاتا ہے لیکن ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ کسی کو زخم مت دینا، خراشیں زندہ رہتی ہیں۔ زبان سے وار مت کرنا، صدائیں زندہ رہتی ہیں۔ بس ایک کردار ہے جو حشر میں جلوے دکھائے گا۔ مثالی بن کے رہنا، مثالیں زندہ رہتی ہیں۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ بے شک دل بھی اچھا رکھیے اور فطرت بھی۔ دل اچھا ہوگا تو بہت سے رشتوں کو آپ جیت لیں گے اور فطرت اچھی ہوگی تو سینکڑوں دلوں کے فاتح ہوں گے۔ ہم ہر حالت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ ایک دن لگتا ہے کہ زندگی کے راستے اتنے صاف ہیں کہ وہ کبھی دھندلا ہی نہیں سکتے، اور اگلے ہی دن ایسی گرد آتی ہے کہ آنکھیں کھلی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ تول دیتے ہیں چند باتوں پر کردار، باری اپنی ہو تو انہیں ترازو نہیں ملتا۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ جہاں مان نہیں رکھے جاتے وہاں شکوے نہیں ہوتے، گفتگو نہیں ہوتی، گزارشیں نہیں ہوتی۔ میرا گرا ہوا ہر ایک آنسو گواہ ہے یا رب، میں نے صرف تیری خاطر صبر کیا، صرف تجھ سے ہی امید کی اور یقین رکھا۔ میری مدد کر یا رب، میری الجھی ہوئی زندگی سلجھا دے۔ آمین۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح چھوٹی سی غلط فہمی برسوں پرانے رشتے برباد کر دیتی ہے۔ ہم چلے جائیں گے، کوئی اور آ جائے گا، کہانیاں یہی رہیں گی، کردار بدل جائیں گے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی مرضی محبتیں ڈال لو وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ وہ بہت وزنی ہوتی ہے، اس کے نیچے علم، حکمت، عقل، فکر، دانائی سب دب کر مر جاتے ہیں۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ جب وقت پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکے تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تم ڈٹتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا۔